أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی یہ آیت 255 یہ آیت بہت ہی عظمت والی آیت ہے، قرآن پاک کی بہت ہی بڑی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، کرسی کی آیت اس کو کس لیے کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس آیت کی زبان بھی ہوگی، اس آیت کے ہونٹ بھی ہوں گے، اور یہ اللہ کی کرسی کے ساتھ، اللہ کی کرسی کا جو پایا ہے اس کے ساتھ یہ چپٹی ہوئی ہوگی۔ اسی وجہ سے اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ اور اس آیت الکرسی کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اگر کسی بچے پر نظر لگی ہوئی ہو، نظر کا خدشہ ہو، تو اس آیت الکرسی کو پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو اللہ کی ذات اس نظر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر بندہ صبح شام اس آیت الکرسی کو پڑھتا رہے، اللہ تعالی بندے کی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق کہ جنت اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی پردہ حائل نہیں رہتا، یعنی جیسے ہی موت آئے گی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ آیت الکرسی ہے جو کہ بہت ہی عظمت والی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی کون سی آیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے، خدا اور اس کا رسول جو ہے وہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے۔ بار بار سوالات اور جوابات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو المنذر، خدا تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی، یعنی آیت الکرسی کی زبان ہوگی، اور اس کے ہونٹ بھی ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں کھجور کی ایک بوری تھی، میں نے دیکھا کہ وہ دن بدن جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو میں اس کی نگہبانی ایک رات جاگتا رہا اور اس کی نگرانی کرتا رہا۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کے مثل جو ہے وہ ایک جانور آیا اور میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے کہا کہ تو انسان ہے یا جن؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ تو میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ کتے کی مثل تھا اور اس کے پاؤں بھی اسی کی طرح تھے، اور اس کے ہاتھ کے اوپر بڑے بڑے بال تھے، بڑے بڑے بال تھے۔
اور میں نے کہا کہ جنوں کی پیدائش ایسی ہی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ قوی میں ہوں۔ میں نے کہا تجھ کو میری چیز چرانے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تو صدقے کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ تو وہ جن کہہ رہا ہے ابی ابن کعب کو کہ آیت الکرسی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جن نے خبیث نے سچ کہا۔ تو اسی طرح مہاجرین کے پاس آپ گئے تو ایک شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کون سی آیت عظمت والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ تو بہت بڑے بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بیان کیے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اٹھو نماز ادا کرو۔ میں نے نماز پڑھی، پھر آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، شیطان انسانوں اور جنوں سے پناہ مانگ۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بنسبت کیا ارشاد ہے؟ فرمایا وہ سراسر خیر ہے، جو چاہے کم حصہ لے، جو چاہے زیادہ لے۔ اور اسی طرح کفایت، یہ ساری حدیث گزرتے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سے حفاظت کرنے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، ان سے بھی ایک روایت منقول ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے جنات چرا کر لے جایا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بتایا کہ جب بھی وہ آئے تو آپ یہ لفظ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے خزانے سے چوری نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رات کو سوئے، جب وہ آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ لفظ دہرائے اور اسے قید کر لیا، پکڑ لیا، اور وہ منت ترلے کر کے چھوڑ کر چلا گیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، جو شیاطین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بس میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو ابو ایوب انصاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے تو اسے پکڑ لیا اور کہا، پھر اسی جن نے وہی منت ترلے کیے اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، آئندہ نہیں آؤں گا۔ یہ واقعہ ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ تو اس نے کہا، قسمیں اٹھانے لگا کہ میں دوبارہ کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ جب اس طرح ہوا تو جب آخری مرتبہ کئی مرتبہ ہونے کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس جن سے کہا کہ اب تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آقا دو جہاں کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا۔ تو اس جن نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے آپ کے خزانے کی حفاظت ہوگی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس بات میں اس نے سچ کہا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ تیرے خزانے کی حفاظت کرنے والی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہمیں قرآن سے مل رہا ہے آیت الکرسی کے حوالے سے، کہ آیت الکرسی کے ذریعے سے ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ آیت الکرسی کے اہتمام کیا کریں، صبح بھی شام بھی ہر وقت اپنے لیے،
اپنے بچوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے آیت الکرسی کا اہتمام کیا کریں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔